السلام علیکم ویورز. عابد وقار صاحب کا راولپنڈی سے سوال ہے کہ شاید خاقان اور مولانا عبدالغفور کا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر نہ ماننے پہ اتفاق، دونوں رہنماؤں کا دیگر پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو اپنا قائد حزب اختلاف لانے کے لیے ایک مت عملی طے کرنے کا فیصلہ. مجوزہ فیصلے کے پی ڈی ایم پر کیسے سیاسی اثرات مرتب ہوں گے؟ ہم بے شمار لفظ جو ہیں وہ روا روی میں استعمال کر جاتے ہیں جن کا حقائق سے تعلق نہیں ہوتا. یہ سیاستدان نہیں ہے. سیاستدان اگر آپ دیکھو تو اور طرح کی چیز ہوتی ہے. اچھا، رہ گئے ان کے اثرات، ان پہ کیا اثرات مرتب ہونے ہیں، کس چیز کے اثرات مرتب ہونے ہیں؟ ان میں کوئی ہیر رانجھا نہیں ہے، نہ کوئی سسی پنو ہے، نہ شیریں فرہاد ہے. ان کا ملنا بھی دھندا ہوتا ہے، ان کا نہ ملنا بھی دھندا ہوتا ہے، ان کا اتحاد بھی کاروبار، ان کا انتشار بھی کاروبار. اور یہ وہ ایک مصرع بڑا خوبصورت ہے، یہ ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں، ڈھیٹوں اور موقع پرستوں پر کسی قسم کے اثرات مرتب نہیں ہوتے. یہ گرگٹ ہیں، گرگٹوں کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں. کینچلی جیسے سانپ نہیں کہتے 100 سال کا ہو جائے تو وہ بدل لیتا، اپنی کینچلی بدل لیتا ہے. اس لیے کیا سیاسی، یہ سیاستدان ہے نہیں. سیاسی اثرات کیا ہیں؟ ایک سلسلہ ہے جو ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ہم اسے سیاست سمجھے جا رہے ہیں. اس ملک کی جمہوریت نہیں ہے، اس ملک کی سیاست نہیں ہے. اس ملک کی ٹوٹل تاریخ میں سیاستدان نہ ہونے کے برابر آئے. باقی پتہ نہیں کون تھے، مہمجو تھے، وارداتیے تھے. پولیٹیشین تو کچھ اور ہوتا ہے، وہ تو رول ماڈل ہوتا ہے. یہاں تو گھس بیٹھیے ہیں یا بلیک میلرز ہیں یا کک بیک اور کمیشن کھانے والے ہیں. تو سیاست تو سنت ہے آقا کی، وہ کمال کا. ان کو تو سیاستدان کہتے ہوئے مجھے گھن آتی ہے، خوف آتا ہے، گناہ محسوس ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. میں تو کبھی کسی حکومت کے ساتھ نہیں رہا. میں عوام کے ساتھ ہوں، میں پاکستان کے ساتھ ہوں. میری دھرتی ہے، میرا ماضی ہے، میرا مستقبل ہے. لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں میں تو تھرو آؤٹ. ہاں، اپوزیشن میں کوئی ہو اور مار کھا رہا ہو تو اس کے لیے سمپتھی آ جاتی ہے. میری پورا کیریئر آپ کے سامنے ہے. آپ چاہیں کسی سے تصدیق کر لیں. 27, 28, 29 سال ہو گئے مجھے کالم لکھتے ہوئے. میں نے تو کبھی کسی حکومت کا، اور دوسری طرف میں نے مخالفت برائے مخالفت بھی کبھی نہیں کی. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب پنجاب فوڈ اتھارٹی بنائی شہباز شریف صاحب نے، میں نے بہت اس کو پریز کیا، اس کی پرفارمنس کو. پھر انہوں نے ایک اور آئیڈیا فلوٹ کیا جس کو بدنصیبی سے فالو اپ نہیں نصیب ہوا، وہ تھا کچن گارڈننگ کا. میں نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا. تو اچھا کام اگر کوئی کرے گا تو اس کی بندہ مخالفت اگر کرے تو وہ اپنی نظروں سے گرنے والی بات ہے. سو میں نہ کسی حکومت کے حق میں ہوں نہ خلاف ہوں، پہلی بات. دوسری بات، یہ جو لوگ ہیں ہمارے بھائی جو کہتے ہیں کہ جی ایک طرف طارق جمیل صاحب جیسا بندہ ٹھیک ہے، مبلغ ہیں، بہت خوبصورت انسان ہیں، بہت اعلیٰ انسان ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف جی ان کو دیا اور ایک طرف ان کو دیا. او بھائی، اپنی اپنی سوچ ہے. آئی ریسپیکٹ دیئر اوپینین، جو بھی ہے. میری رائے اس سے مکمل طور پہ مختلف ہے. یہ زندگی نہیں ہے. زندگی کا روپ بالکل اور ہے. رب العالمین نے جہاں آبشاریں بنائی ہیں وہاں آتش فشاں پہاڑ بھی بنائے ہیں. جہاں سمندر تخلیق کیے ہیں وہاں صحرا بھی اسی کی تخلیق. آپ کسی کو رائٹ آف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. زندگی ہوتی ہے تو موت بھی آتی ہے. سو اس کو اس طرح دیکھنا
میرا خیال ہے میرے نزدیک مناسب نہیں، یہ نامناسب رویہ ہے، یہ تھوڑا سا ویژن کا فرق ہوتا ہے، اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کو چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ مثلاً میں اب آپ کو ایک ایسی مثال دیتا ہوں جس پہ اگر آپ بالکل غیر جانبداری سے بغیر کسی تعصب کے غور کریں تو آپ کو عجیب جان، دیکھو جہاں سنت سادھو اولیاء ہوتے ہیں وہاں ڈاکو بھی ہوتے ہیں، ریپسٹ بھی ہوتے ہیں۔ یہ زندگی ہے جس کی سب سے میرے نزدیک سب سے رب العالمین کی سب سے عالی شان تخلیق کیا ہے؟ یعنی ریچھ کا ایک تھپڑ نہیں کھا سکتا، چاہے رستم ہو، چاہے مسٹر یونیورس ہو، ہاتھی اس کو سونٹ سے پکڑ کے مارے، کیما کر دے، اس کا دیوار پہ دے مارے تو ٹھیک ہے، لیکن انسان کیا بلا ہے، وہ مریخ اور چاند تک بھی پہنچ گیا، اس نے ہتھیار بنا کے، ہاتھی اس کے سامنے کھلوانا بھی نہیں ہے، وہ ویل مچھلی کا بھی شکار کر سکتا ہے۔ اتنی عالی شان اشرف المخلوقات، اسی لیے انسان کو، میرے جیسے اشرف المخلوقات نہیں ہوتے، ہم اشرف المخلوقات کی فوٹو کاپیاں ہوتی ہیں، یہ اور وہ بھی اٹیسٹڈ نہیں ہوتی، وہ سپیریئر برینز ہوتے ہیں، عالی شان دماغ جو ہوتے ہیں، شاہ دماغ ہوتے ہیں، کریٹو لوگ ہوتے ہیں، وہ اشرف ہم ان کی فوٹو کاپیز۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ذرا تصور کریں ایک انسان کا، ایک حسین آدمی کا تصور کریں، ایک خوبصورت خاتون کا، ایک بہت ہی پیارے بچے کا، ذرا ویژولائز کریں، پھر یہ ویژولائز کریں کہ اس کے اندر ایک مثانہ بھی ہے اور اس کے اندر ایک معدہ بھی ہے، دو گندگی کے مراکز ہیں۔ خالق نے جس کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو، آپ مجھے بتائیں، ایسا نورانی چہرہ، ایسی خوبصورت آنکھیں، سارا کچھ سراپا خوبصورت، قد کاٹ خوبصورت، چہرہ خوبصورت، آواز خوبصورت، اطوار خوبصورت، آداب خوبصورت، انداز زندگی خوبصورت، معدہ ہے۔ کائنات کے خالق و مالک و رازق نے بھی اس میں یہ رکھے، دو آنکھیں ہیں نا، دو کان ہیں، تو گندگی کے بھی دو مراکز ہیں، اور وہ اتنے ہی اہم ہیں جتنی آنکھیں، دل یا دماغ۔ اب مجھے بتائیں، ایک آدمی کا اگر معدہ ہی بالکل برباد ہو جائے، کیا کرے گا دماغ، کیا کرے گا دل؟ اچھا، اسی طرح اگر وہ مثانے کا پرابلم ہو جائے، گندگی کا مراکز ہے نا، بٹ دے آر ایکولی امپورٹنٹ۔ انسانی بدن اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ سو انسانی معاشرے جب اسی طرح چلتے ہیں نا، معاشرہ۔ اور ایک بات یاد رکھیں، میں اکثر کوٹ کرتا ہوں علی شریعتی مرحوم کا ایک جملہ ہے، چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس۔ یہ زمانے یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاں، ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس، بنیادی اصول وہ قائم رہیں گے، اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں، بٹ ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس اور چینجنگ رولز فار دی چینجنگ نیڈس، وہ کل تک کی بات ہے۔ اونٹوں، گھوڑوں، گدھوں، خچروں، بیل گاڑیوں پہ پھرتے تھے، کل تک کی بات ہے۔ آپ ہل چلاتے تھے، حالیہ نے ہل ڈک لائے، تیرے لونگ دا پیا لشکارا، کدھر گیا لونگ کا لشکارا، کدھر گئے ہل، ٹریکٹر کہاں سے آ گیا؟ نئے نئے پروفیشنز آئے ہیں، اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں۔ دیکھو کل تک کی بات، کل تک عورت کی آواز کو کہتے تھے، عورت کی آواز بھی عورت ہے، وہ بھی سننا۔ ہمارے محاورے ہیں کہ جی ہماری خواتین کو تو کبھی سورج کی کرنوں نے بھی نہیں دیکھا۔ اب معاشرہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا جب تک یہ 49% ہوتی، 50%، 51% عورت جب تک یہ پارٹیسپیٹ نہ کرے، وہ نہیں ہوتا۔
بچیوں کو کل تک پڑھانا ضروری نہیں تھا، اب بہت ضروری ہے. دنیا بہت مختلف ہو گئی ہے، ضروریات زندگی میں اتنا تنوع آ گیا ہے. چلا جائیں 2000 سال پیچھے کے زمانے میں، جہاں 2 وقت کی روٹی شوٹی کو خیمے شیمے جیسے ترک رہا کرتے تھے خیموں میں، تو اس طرح گیا مویشی موشی پالو، بس ٹھیک ہے، چراؤ بھیڑ بکریاں اور ان کا دودھ پی کے یا گوشت کھا کے لیٹ جاؤ. نہیں، اب نہیں. دنیا بہت کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے، نئے نئے پروفیشنز ہیں، یہ ذرائع معاش ہیں. اب بدکار تو بہت سالے قسم کا بظاہر نظر آنے والا بندہ بدکار تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو آپ کو نیم سالے نظر آ رہا ہے یہ آرڈنری، ممکن ہے وہ کردار کا بہت ہی اعلیٰ آدمی ہے. سو یہ معاشرہ اسی طرح چلتا ہے. اس میں آنکھیں، خوبصورت چہرہ، روشن آنکھیں، کریٹو دماغ، دھڑکتا ہوا دل، اس کے ساتھ ودا بھی ہے. بھائی جان یہ پیکیج ہے، اس لیے معاشرہ بھی ایک پیکیج ہے. اور اس میں کوئی، مجھے اس میں اپنے اپنے کام، مولانا طارق جمیل میرے بھائی ہیں، مجھے بہت عزیز ہیں، انہوں نے انتخاب کیا، بہت اعلیٰ خاندان ہے، بہت پرانا خاندان ہے، شیر شاہ سوری کے زمانے میں حکمران خاندان رہا یہ. ٹھیک ہے، بھائی ان کے ڈاکٹرز ہیں. اچھا، انہوں نے زندگی، اللہ پاک نے ان کو اس رستے پہ کر دیا. اب وہ تبلیغ کی طرف چلے گئے. کئی لوگ ہیں جو مسیحا جسے ہم کہتے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں جو لوگوں کے کڈنی نکال کے بیچ دیتے ہیں. اچھا، بہت اچھی پرفارمر، اگر کوئی خاتون ہے، مجھے نہیں پتا ایوارڈ، مجھے مولانا کو پتا ہے، خبریں میں نے بھی پڑھی ہیں، لیکن کسی ایکٹریس کو اگر مل گیا تو کیا ہے بھائی، وہ اپنے فن میں، وہ کام ہے ایک، اٹس اے پروفیشن. وہ اس لیے کوئی، میرا نہیں خیال کہ یہ آپ کو اگر پسند نہیں تو وہ آپ کی پسند ناپسند ہے. میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی تنقید بنتی ہے. تھینک یو ویری مچ.